تازہ روٹی آ گئی، حلال بھی حرام بھی، اب نہ آنکھ بتا سکتی ہے، نہ دانت بتا سکتا ہے، نہ زبان بتا سکتی ہے۔ پکا ہوا سالن آ گیا، مرغ کباب آ گیا، تازہ تازہ نکل گیا، حلال کے پیسے کا، سود کے پیسے کا، رشوت کے پیسے کا، چوری کے پیسے کا، سٹے کے پیسے کا، انشورنس کے پیسے کا، وہ آگے سارے پلیٹ میں سج گئے۔ اور کوئی احمد علی لاہوری تو نہیں ہوتا، میرے جیسے ہیں سارے، وہ کہیں گے بھئی یہ بھی سارا ایک ہی چیز ہے، ایک ہی ذائقہ، ایک ہی ٹیسٹ ہے۔ تو بعض اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ لاہور میں تھے مولانا احمد علی صاحب، وہ دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ ایک دفعہ ان کے ایک آدمی نے ٹیسٹ لیا، انہوں نے کہا یہ ایسے مولوی اپنے روب جمانے کے لیے کرتے ہیں، تو نمازی اور بے نمازی کا بتا دیتے تھے۔ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے، تو ایک دفعہ ٹوپے گئے تو 2 دن رہے، کھانا نہیں کھایا، اپنے ساتھ چنے رکھتے تھے وہی کھاتے تھے سفر۔ تو اس آدمی نے کہا جی آپ نے روٹی کیوں نہیں کھائی؟ کہا بیٹا ابھی تک کسی نمازی کے ہاتھ کی آئی نہیں سے نہیں کھائی۔ تو اس نے کہا میں نے ان کا بھی ٹیسٹ لے لیتا۔ تو میں گھر گیا، 2 روٹیاں ماں سے پکوائیں، 2 نوکرانی سے پکوائیں۔ ماں نمازی تھی، نوکرانی بے نمازی تھی، دونوں پہ نشانی لگا دی۔ آ کر رکھی تو انہوں نے جو میری ماں نے پکائی تھی نا وہ نکالنے کا، یہ نمازی کی ہیں یہ بے نمازی کی۔ ختم نبوت کی تحریک میں وہ جیل میں گئے تو کھانے پر سارے اکٹھے ہوتے تھے، بڑے بڑے سید اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اور لال حسین اختر اور یہ سارے لوگ بڑے بڑے جو ساری جیل میں تھے۔ تو ایک دن کھانے پر آئے تو بیٹھتے ہی اٹھ کے چلے گئے، کچھ نہیں کھائے۔ تو اللہ شاہ بخاری کہنے لگے یہ پتہ کرو یہ کھانا نہ ہوتا صحیح کوئی نہیں، یہ مولانا اٹھ کے چلے گئے، کوئی ضرور بات۔ تو پیچھے آئے کہ حضرت کیا ہوا؟ کہ آج کا گوشت ٹھیک نہیں۔ تو شاہ صاحب تو بڑے دبنگ آدمی تھے، انہوں نے جا کے جیلر پہ چڑھائی کر دی، تو ہمیں حرام کھلاتا ہے؟ کہا جی جس کسائی سے روزانہ گوشت آتا ہے اسی سے گوشت۔ کسائی کو بلواؤ، کسائی کو بلوایا تو اس کو 2-4 آنکھیں دکھائیں، انہوں نے کہا جی آج چوری دی بکری آئی میں مول لے سستی لب گئی میں لے لے۔ اب یہ آنکھ اللہ ہر ایک کو تو نہیں دیتا، تو جن کا سینہ ایمان کے نور سے روشن ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو باطن کی آنکھ دے دیتا ہے، اس سے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک شخص آئے حضرت عثمان کی مجلس میں، تو آپ نے اس کو ایسے دیکھ کے فرمایا لوگ ہماری محفل میں آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے۔ تو اس شخص نے غصے میں کہا کیا اللہ کے نبی کے بعد بھی وحی اتر رہی ہے؟ اوحی بعد الرسول، کیا اللہ کے نبی کے بعد بھی وحی اتر رہی ہے؟ کہ نہیں وحی تو نہیں، اللہ نے مومن کو فراست دی ہے۔ تو کہنے لگا آپ نے سچ کہا، آتے آتے میری نظر ایک عورت پہ پڑ گئی تھی، ادھر آتے آتے میری نظر ایک عورت پہ پڑ گئی تھی۔ تو اب ہم اپنی آنکھوں سے زبان کے ذائقے سے نہیں پہچان سکتے کہ سود کے کاروبار پر، جھوٹ کے کاروبار پر، اور جو ہمارے بازار میں ناجائز لین دین چل رہا ہے، اس پر جو ہم رزق کما رہے ہیں، یہ ہمارے اندر کیا خرابی لا رہا ہے اور ہماری آخرت کو یہ کتنا خراب کر رہا ہے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے لیے علم وحی چاہیے، اور جسم کو صحیح غذا دینا ظاہراً باطناً یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ روح کو صحیح غذا دینا، تب جا کر جسم، جو اللہ نے کہا ہے نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین قوام میں پیدا کیا۔ تو اس سے پہلے 4 چیزیں ذکر کی ہیں، چاروں کی قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، مجھے قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور بلد امین کی، مکہ مکرمہ کی۔ ان 4 قسموں کے بعد اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو سب سے حسین سراپا ہم نے دیا ہے اور سب سے بہترین قوام ہم نے اس کو دیا ہے۔ بنے گا 2 چیزوں کی رعایت سے، انجیر زیتون ہمارے جسم کی غذا ہے، طور سینا بیت اللہ ہماری روح کی غذا ہے۔ اب
طور سینا وہ شامل ہو گیا بلد امین کے ساتھ کہ آپ نے فرمایا اوتیت المثانی مکان التورات، میرے اللہ نے پوری تورات کے بدلے میں مجھے سورہ فاتحہ دے دی ہے. تو اب طور سینا کی جو برکات ہیں وہ ساری کی ساری سورۃ فاتحہ میں آ گئی. تو گویا اب جو روح کی سارے ثمرات اور برکات ہیں اس کے لیے ایک چیز رہ گئی، بلد الامین. البلد الامین، بیت اللہ سے رابطہ. بیت اللہ سے ہر وقت تو رابطہ نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جو ہم کرتے ہیں. بجلی تو فیصلہ آباد میں جل رہی ہے، آ رہی ہے تربیلا سے اور آ رہی ہے منگلا سے، آ رہی ہے مختلف جہاں جو پاور ہاؤس بنے ہوئے وہاں سے. ایک سلسلہ ایسا بنایا کہ وہاں کی بجلی نے اس چیمبر کو روشن کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا سلسلہ مسجدوں سے جوڑا اور کہا بیوتی فی الارض المساجد، جیسے بیت اللہ میرا گھر ہے، ہر مسجد بھی میرا ہی گھر ہے. جو مسلمان مسجد سے رابطہ قائم کر لے گا تو ایسا جیسے بیت اللہ سے اس کا رابطہ ہو گیا. اور بیت اللہ سے رابطہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو روح کی غذا پوری ملنی شروع ہو گئی. اگر روح کی غذا اس کو نہ ملے تو یہ برباد ہو جائے گا جیسے جسم کو غذا نہ ملے. تو ابھی چونکہ ہم روح کی بات نہیں کر رہے، ابھی تو آج کی بات ہماری جسم کی ہے، اس لیے ہم اسی کو لے رہے ہیں. تو انجیر بہترین پھل ہے اور زیتون اندر کے تمام زخموں کا علاج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو بہترین چیزوں کو ذکر کر کے اشارہ کیا کہ ہر الا بلا مت کھایا کرو، بلکہ اپنے کھانے کا انتخاب کرو، اپنے کھانے کا انتخاب کرو. طب نبوی ہے ایک علامہ ذہبی کی، ایک ہے ابن القیم کی. علامہ ذہبی نے طب نبوی لکھی ہے، اس میں انہوں نے ان غذاؤں کو ذکر کیا ہے جن کو اللہ کے نبی آپس میں جمع کر کے نہیں کھاتے تھے. کن غذاؤں کو ترجیح دیتے تھے، کس کو کس کے ساتھ ملا کے کھاتے تھے، کس کو کس کے ساتھ نہیں ملاتے تھے. میں نے ایک دن ایک ڈاکٹر کو وہ سنائی تو کہنے لگا اگر اس چارٹ پہ کوئی شخص عمل کرے تو مرض الموت کے سوا اس کو کوئی اور مرض نہیں ہو سکتا. تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ غذا بھی صاف ستھری کھاؤ. تو حارث بن کلدہ وہ طبیب ہیں جن کی طرف حضور نے ریفر کیا تھا سعد بن ابی وقاص کا. سب سے پہلے ہارٹ اٹیک کی شناخت ہمارے نبی نے کی. یہ پہلی تشخیص جو ہمارے نبی سے ہوئی، انک لمفعوت، ارے تجھے تو دل کا دورہ پڑ گیا. اور وہ یوں دل پہ ہاتھ رکھا. تو وہ میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے نا، بتاؤ سینے کو یوں پمپ کر دو، سینے پر چڑھ جاتے ہیں اور ایسے وہ اوپر سے پمپ کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ مریض نکل آتا ہے اس جھٹکے سے اور اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے ساری ترتیب. تو اللہ کے نبی نے سیدھا ان کے دل پر ہاتھ رکھا. اور آپ کو تو خیر دبانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خالی اس کی برکت ہی کافی تھی. انک لمفعوت، اوہو تجھے تو دل کا دورہ پڑ چکا. پھر آپ نے فرمایا جاؤ حارث بن کلدہ کے پاس تمہارا علاج کرے. تو یہ حارث بن کلدہ وہ طبیب ہے جس کی طرف اللہ کے نبی نے بھی، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، حالت کفر میں تھے جب کہا اس سے رابطہ کرو. بعد میں یہ مسلمان ہوئے. تو ان سے کسی نے پوچھا سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بغیر بھوک کے کھانا سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑی بیماری بغیر بھوک کے کھانا. اور سب سے بڑی دوا کیا ہے؟ سب سے بڑی دوا کیا ہے؟ کا بھوک اور سہنا. بھوک پہ کھانا، شدید بھوک پہ کھانا سب سے بڑا علاج. اور بغیر بھوک کے کھانا سب سے بڑی بیماری. ہر چیز اندر ڈالنے کا حکم نہیں ہے، جسم ایک امانت ہے. یہ پیٹ ادھر جا رہا ہو، میاں جی ادھر جا رہا ہو، یہ تو کوئی طریقہ نہیں. اس کی حفاظت ہمارے ذمہ. ہم موت کو تو نہیں ٹال سکتے، لیکن جو اللہ نے امانت دی اس سے کام لینا ہے. اس سے عبادات پر، اس کو رزق حلال پر، اس سے اللہ تعالیٰ کے اطاعت کا بھی کام لینا ہے، اپنے گھر والوں کا بھی کے لیے بھی اس کو استعمال کرنا ہے. تو اگر اس کو ایسے ہی ہم نے فضول، کبھی چائے، کبھی کافی، کبھی پیسٹری، کبھی 7 اپ، کبھی کوک، جتنی بیکریاں انشاءاللہ موجود ہیں اس وقت تک صحت نہیں آئے گی لوگوں کو. جب تک بیکریوں کا سامان زندہ ہے اس وقت تک پیٹ کے مریض چلتے ہی رہیں گے. اور جب تک یہ آپ کی پارٹیاں چل رہی ہیں، کدی چاہ آ رہی، کدی پیپسی آ رہی، کدی کافی آ رہی، کدی کوئی شے آ رہی، اتو تمہیں بلڈ پریشر بھی نال ہی ٹرنا.
شوگر بھی ساتھ ساتھ چلے گی. تو ایک تو اللہ نے ہمیں ظاہراً صحیح غذا کے انتخاب کا حکم دیا, غذا صحیح کھاؤ اور غذا بھوک پہ کھاؤ. ہمارا کھانے کا ٹائم کوئی نہیں ہے, ہمارا کھانے کا ٹائم بھوک ہے, جب بھوک لگے کھا لو, اور بھوک نہیں ہے چھوڑ دو. لا ناکل. ایک حکیم آیا مدینے میں, 6 مہینے گزرے گا کوئی بیماری نہیں ہوا. تو کہنے لگا تم لوگ بیمار کیوں نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے کہا لا ناکل حتی نجوع, جب تک ہمیں بھوک نہ لگے ہم کھاتے نہیں. وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ, اور جب کھاتے ہیں تو بھی بھوک باقی ہوتی ہے, چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہنے لگا اس سے میری دکانداری نہیں چل رہی. وہ اپنا ڈنڈا ڈیرا اٹھا کے چلا گیا. ایک آدمی آیا حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس, کہا جی یہ آپ کے لیے دوا ہے, جوارش. تو ہم نے کہا یہ کیا جوارش ہے؟ کہا یہ کھانے کو ہضم کرتی, ہاضم طعام ہے. تو انہوں نے فرمایا 40 سال ہو گئے میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا, تو میرے ہاضمے کو کیا ہوگا؟ جی ان کو کھلاؤ جو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ غذا میں بھی حسن انتخاب کا حکم دیا. اب ایک تو ہے ظاہری جو میں نے تھوڑا سا بتا, باطن کیا جو صفائی ہے اب وہ آنکھوں سے نہیں نظر آتی, ڈاکٹر نہیں بتا سکتے, طبیب نہیں بتا سکتے, حکیم نہیں بتا سکتے, وہ انبیاء بتاتے ہیں. انبیاء کا بے خطا علم بتاتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام. اب کچھ چیزیں حرام ہیں اپنی ذات میں, ان کا اندر جانا تباہی ہے, شراب ہے, سور ہے, یہ وہ چیزیں ہیں. اور بے شمار جو چیزیں بتائی گئی ہیں جو ذاتی طور پر ان میں خباثت ہے, ان کو کوئی شراب حلال پیسے سے بھی کوئی پیے گا تو ایمان بھی برباد, صحت بھی برباد. حلال پیسے سے کوئی سور کھائے گا خرید کر تو ایمان بھی برباد, صحت بھی برباد. یورپ والے کیوں بے حیا ہیں؟ سور بے حیا جانور ہے. یہ صرف ایک جانور ہے جس کی ایک مادہ پہ 10 نر پیچھے انتظار میں کھڑے ہوتے. دنیا میں جتنی مادہ ہیں وہ ایک نر کا انتخاب کرتی ہیں, کہ جب تک وہ اس کے ساتھ ہیں کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی. صرف سور کی مادہ ایسی مادہ ہے جس کے پیچھے 10 کھڑے ہوں 20 کھڑے ہوں وہ سب کو بھگتاتی ہے. ان کا سور کھانا ان کو مزید بے حیا کرتا چلا جا رہا ہے, غذا کی صفات منتقل ہوتی. لیکن ایک دودھ پڑا ہوا ہے, اب دودھ تو حلال ہے, پانی حلال, روٹی حلال, بکرے کا گوشت حلال ہے, مٹھائی حلال. لیکن اگر اس کو حرام پیسے سے خریدا ہے اب یہ بھی حرام ہو گیا. اب اس میں بھی نجاست آ گئی, شراب والی, سور والی, وہ اس میں نجاست آ گئی, نظر نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں کچھ کاروبار کے, زراعت کے, تجارت کے اصول بتائے. ان کے اندر اگر کرو گے تو تمہارا رزق حلال ہوگا. رزق حلال کے کمانے میں جو تکلیف اٹھاؤ گے تو من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ, جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھک جائے تو اس کے اس دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حلال کمانا یہ شرط ہے, حلال کمانا, حلال کماتے کو تھک جائے تو اس کے اس دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں.